کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہلاک ہو جاتے ہوئے قطرے پانی کے جب تمہارے گھر میں چھت سے ٹپکتے تھے، یہی باپ یہی ماں تھی جو تمہیں سوکے میں سلا کر خود کچے میں بیٹھ گئے تھے. یہ وہی ماں یہی باپ ہے. کڑاکے کی سردی ہوتی، کڑاکے کی سردی تو اپنے جسم کی بھی چادر تم پر ڈال دیتے تھے، اپنے جسم کی چادریں بھی تم پر ڈال دیتے تھے. بچہ کبھی کام کر کے آ کے سو جاتا، رات پہ ہلکے سے پیر پٹکتا تو ماں اس کے رات میں پیروں کو دباتی اور اپنے جسم کو اس پہ لٹا دیتی، اپنی کمر کو اس پہ لٹا دیتی کہ میرے بچوں کے پیر کا درد کم ہو جائے. یہی ماں تھی جی، یہی ماں تھی، یہی باپ. اپنے آپ کو بکا ڈالا، اپنے آپ کو بکا ڈالا اولاد کی خاطر. آج جو تم سماج میں ڈاکٹر، انجینئر، LLM، MCA، MBA، IAS، IPS جو بن کے کھڑے ہوئے ہیں، آج جس جرت کے ساتھ تم سینے کو ٹھوک کے کہتے یہ ترقی، یہ بنیاد، میں اپنی ذاتی سے اللہ کی قسم اس کی نیم کا پتھر تمہارے ماں باپ ہیں. یہ تمہیں اگر اچھے اسکول کا تغور نہ کرتے تو ورنہ کہاں جاتے تھے؟ یہ تمہیں اعلیٰ تعلیم نہ دیتے تو تم کہاں جاتے؟ سوچو. یہ رکشہ چلا کر اپنے پسینے کو، اپنے خون کو پسینہ بنا کر نکال کر تمہارے حلق کے نیچے نوالا اتارتا ہے. اور آج تم کو تمہاری بیوی کی بات اچھی لگتی ہے، آج تم کو تمہاری سالیوں کی بات اچھی لگتی ہے. باپ کی بات کڑوی، ماں کی بات کڑوی. آج کے نوجوانوں کیا حال ہے؟ بوڑھا باپ باہر جا کے اپنی بچوں کو اسکول سے لا رہا ہے، کڑیا نوجوان رات کے 2-2 بجے تک چیٹنگ پہ بیٹھا ہوا ہے. کڑیا نوجوان کہاں آسٹریلیا کی بچی سے بات ہو رہی چیٹنگ پہ، کہاں انگلینڈ کی بچی سے بات ہو رہی چیٹنگ. رات کے 2-3 بج گئے چیٹنگ چلا. اب تو واٹس ایپ آ گیا، اب تو واٹس ایپ آ گیا ہے. سیڑھیوں پر گھر کے بیٹھے ہاف چڈیاں پہن کر، چھت پہ چل گئے ہاف چڈی پہن کر. صبح کب ہوئی شام کب ہوئی نوجوان کے دل دماغ میں کچھ فون کانوں میں لگا لیے، کچھ اسپیکر، بس گفتگو چل رہی. رات گزر جا رہی، کب چلے جا رہی. بوڑھا باپ صبح گھر کا سودا لے کر آ رہا ہے. کڑیا نوجوان چتا پڑا ہوا ہے، اپنی بہنوں بچوں کو چھوڑ کے آ رہا ہے. نوجوان بچہ پڑا ہوا ہے. باپ اٹھ کے گھر کا پانی بھر رہا ہے، گھر کا سودا لا رہا ہے. نوجوان بچہ پڑا ہے. ماں اٹھ کے گھر میں کھانا پکا رہی ہے، گھر کو جھاڑو دے رہی ہے، گھر کے برتن دھو رہی. کڑیا نوجوان بچی کہاں سے آئی؟ انٹلیکچوئل لوگوں کے درمیان میں رہنے والی، IT کمپنی میں کام کری ہے. اس کا کیلیبر یہ ہے کہ وہ اس سوسائٹی کو مینٹین کرتی ہے جہاں پہ رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ رات کے 3-3 بجے کام کر کے تھکی بھی ہے. اس بات کی دلیل نہ ہوگی. کیا فرمایا؟ ہلاک ہو جائے وہ شخص کان کے پردوں کو سن کر یہ حدیث سمجھ لو. کیا فرمایا؟ ہلاک ہو جائے شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے پایا ان کی خدمت نہ کرے. بچی اچھی نوٹوں کی کٹیاں لا رہی ہے، 30-40 بیسک سیلری ہو رہی ہے. میرے دوستو، اس کی انا، اس کا تکبر، ماں کو جھڑکی دے دینا، بڑے بھائی کو ڈھکل دینا، باپ کو آنکھیں دکھانا. کیوں؟ ہرے نوٹوں کی چال اور تھمک نے رشتوں کی اہمیت کو بھلا ڈالا، رشتوں کی اہمیت کو بھلا ڈالا. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے پائے ان کی خدمت نہ کرے. ہاں، تم تو انگلینڈ میں پڑے ہوئے، تم تو آسٹریلیا میں ہے، تمہارے ایک ٹیلی فون کو تمہاری ماں ترس رہی ہے. تمہاری آواز کو سننے کے لیے ای چلے جاتی، ماں کو سلام تک نہیں کر سکتے. ای چلے جاتی، باپ کو سلام تک نہیں کرتے. نفرت اور عداوت دل میں اتنی آ گئی. بڑے بھائی سے جھگڑا ہو گیا تو چھوٹا بھائی الگ ہوگا، بہن سے جھگڑا ہوگا تو ماں باپ سے الگ ہوگا. سوچو دوستو، یہی کوک تمہاری اولاد کو بھی جنے گی. اگر یہی عمل تمہاری اولاد جب تمہارے ساتھ کرے گی، تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ غور کرو دوست ساتھیو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی محنت کی کمائی، یعنی ہم اپنا مال سب سے پہلے کس پر خرچ کریں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنا مال کس پہ خرچ کریں؟ یہ صحابہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، کہتے اللہ کے رسول، ہم اپنا مال کس پہ خرچ کریں؟ ہم اپنا مال کس پہ خرچ کریں؟ ہمارے مال کے حقدار کون ہے سب سے پہلے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کہوں یا وحی کا انتظار کروں؟ یہ کہنا تھا جبریل دندنات نبی کے قلب پہ وحی لے کر آئے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے کہ ان کی محنت کے، ان کے مال کے سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ تو کہہ دیجئے، اللہ کہہ رہا ہے، کہہ دیجئے ان کے مال کے حقدار ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کے رشتہ دار نہیں. کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ ان کے مال کے سب سے پہلے حقدار ان کے ماں باپ ہیں. آج سال میں ایک بار ایک ساڑی بنا دینا، 500-600 روپے عید کے دن رکھ دینا اور کچھ سودا دے دینا، ہم بڑی بات سمجھتے دوستوں، ہم بڑی بات سمجھتے. سالیوں کو تو ایک سے کپڑے دلائے گئے،
सास को बेहतर से बेहतर साड़ी दिलाएगी। वो बूढ़ी माँ का क्या कसूर था? तुम्हें पैदा की, कोख से निकाली, दुनिया में लाई, ठहरा कर दी इस काबिल, यही गुनाह था ना। अजीजों, दोस्तों, एक बाप, एक माँ 8, 9, 10 बच्चों की तरबियत करते, पालते, पोसते, इस काबिल बनाते, इस कैलिबर पे लेके चले जाते कि वो समाज में ठहरने काबिल बन गए, लोगों को आंख में आंख मिला के देख रहे हैं, बेहतरीन प्रॉपर्टीज के मालिक बन गए, बेहतरीन इल्म के मालिक बन गए, सोसाइटी में बहुत बड़ी इज्जत हो गई। 8-10 बच्चे, 8-10 बच्चे। अफसोस, एक शहर का ऐसा आदमी है, एक शहर का ऐसा आदमी है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, जिसकी आज शहर में प्रॉपर्टी करीब करीब 2000 करोड़ की होंगी। तो ऐसा आदमी, उसकी मां आज पुराने शहर के कई लोगों के पास अपने 2 वक्त की रोटी मांगते फिर रही। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता। अफसोस, दर अफसोस की बात, हलाक हो जाए शख्स, करीम हलाक हो जाए शख्स। ये 8 और 10 बच्चे पाले पोसे बड़े कर दिए मां। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जब यही बूढ़ी माँ, यही बूढ़ा बाप कभी बीमार पड़ जाए तो 8-10 बच्चे एक भाई के घर में मीटिंग करेंगे। छोटा भाई, बड़ा भाई, सब एक साथ जमा हो गए, सबके बीवियां हो गए, चाय आ रही है, बिस्किट आ रही है, थम्स अप सब खुल रहा है। बाप दवाखाने में आखिरी सांसें ले रहा है, भाइयों में गुफ्तगू हो रही, दवाखाने में वक्त कौन देगा? भाइयों में गुफ्तगू हो रही, दवाखाने का बिल करते, हाथ रब्बुल इज्जत के सामने लग जाते कि अल्लाह मेरी भी उम्र मेरी औलाद को दे दे। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये वो माँ बाप है जी, अपने खून से तुम्हें सींचा, अपने खून से तुम्हें सींचा। वक्त के थपेड़ों ने आदाब और अखलाक को बुला दिया, एहसासात को बुला दिया। याद रखो, याद रखो, याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों का शुक्रगुजार नहीं, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं बन सकता, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं बन सकता। तो हम शुक्रगुजार बंदे बनने वाले बने, अपने माँ बाप के साथ एहतराम से, इज्जत से पेश आने वाले बने, मोहब्बत से पेश आने वाले। हाँ, क्यों गाली दे दे, झिड़क दे, मार दे, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। याद रखिए, हाँ, एक अमल को छोड़ के तमाम अमल करने की इजाजत दी गई। वो अमल है, अगर माँ बाप तुम्हें शिर्क की दावत दे तो ना करें, माँ बाप तुम्हें बिदअत की दावत दे तो ना करें, लेकिन तमाम उमूर में उनके मामलात को मानते रहे, उनके माँ बाप को, और उनकी रजा में अल्लाह की